الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مزير له ولا معين له وصلى الله تعالى على سيد الأنبياء خاتم النبيين. سلام اس پر کہ جس کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹاٹ کا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر عشق شیدائی، سلام اس پر کہ اس کا نام لے کر عشق شیدائی الٹ دیتے تخت و قیصیت اور دارائی. حقیقت کروں گی بیاں دوستو، حقیقت کروں گی بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. قلم میرا قاصد زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصد زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب امام ختم رسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. میری پیاری عزیز ماں اور بہنوں، آج میری بات سن کر آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ مجھے ختم رسول و سیرت نبوی کا کچھ حصہ بیان کرنے کے لیے ملا ہے. سیرت ختم رسول کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا جتنے سیرت ختم رسول کے معجزات ہیں، جتنے سیرت ختم رسول کے کمالات ہیں. لغتیں ساری پیچھے رہ گئی، کمالات سارے پیچھے رہ گئی، ایک محمد عربی ہے جو آگے بڑھتا چلا گیا. اس کو دیکھ کر مولانا حسن مناظر نے فرمایا تھا کہ یوں تو آنے کو سب آئے، لیکن ایک محمد عربی ایسا آیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو میرے نبی کی شان ہے. ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی تعریف بیان کی ہے. 1400 سال گزر گئے لیکن کوئی بھی میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر تک نہیں پہنچ سکا، اور جو پہنچ گیا وہ قابل قبول بن گیا. اگر عمر نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو فاتح خیبر بنا. اگر علی نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو فاتح خیبر بنا. اگر عمر نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بنا. اگر معاویہ نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو کاتب وحی بنا. اگر ابو ہریرہ نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو حافظ حدیث بنا. اگر ابن مسعود نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو محدث اعظم بنا. اگر ابن عوف نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو عشرہ مبشرہ میں سے بنا. اگر حنظلہ نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو غسل ملائک بنا. اگر بلال حبشی نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بنا. پیغمبر کی نگاہ مبارک پڑھنے سے چور چوکیدار بنا، رہزن رہبر بنے، بچھڑے ملنے لگے، بے سہاراؤں کو سہارا ملا. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. فخر ہے کہ تیری آرزو میں جیتے ہیں، فخر ہے کہ تیری آرزو میں جیتے ہیں، ناز ہے کہ تیری ذات سے تعلق ہے. معزز سامعات، اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاءوں کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا.
لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پر جس کی سیرت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وفات کا آخری وقت ہے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹا تجھے جس چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنا، اور اگر پھر بھی تیری دعا قبول نہ ہو تو محمد کا واسطہ دے کر اپنی دعا پوری کرا لینا۔ بیٹے نے کہا اے ابا جان محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے اگر محمد کو اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام کائنات کو سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو اس دنیا کے اندر آنا نہ ہوتا تو یہ نظام ڈھنگ سے چلایا نہ جاتا، یہ سب جس دنیا کے اندر جو بھی ہوا ہے سب میرے نبی کے لیے ہوا ہے، یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کیا، تیری رفتار کو اونچا کر دیا، تیری گفتار کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کیا کہ تو اونچا تھا ہی لیکن جو تیرے ساتھ جڑا اس کو بھی اونچا کر دیا۔ ابو بکر صرف ابو بکر تھا لیکن جب اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جڑی تو ابو بکر صدیق بن گیا۔ علی صرف علی تھا، اس کی کچھ حیثیت نہ تھی لیکن جب میرے نبی کے ساتھ جڑا تو فاتح خیبر بن گیا۔ بلال حبشی ایک غلام ہے لیکن اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا جب میرے نبی کے ساتھ ملا، تو اگر بلال مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو اس کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو میرے نبی کی شان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اے اماں اللہ کے نبی کی شان بیان فرما دیجئے۔ اماں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، لوگوں نے کہا کہ پڑھتے ہیں، اماں نے فرمایا کہ قرآن کے ہر صفحے پر میرے نبی کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھول کر دیکھو تو صحیح، میں قرآن سے کہتی ہوں اے قرآن اپنے نبی کا تعارف کرا تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، قرآن اپنے پیغمبر کا تعارف یتیمن سے کراتا ہے۔ قرآن کے اندر میرے نبی کے ہر معجزات موجود ہیں، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے لم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک تعجل بہ کہا، جب میرے نبی کے آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذا رمیت کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انہ لعلی خلق العظیم کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفتوں کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب میرے نبی کے خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرہ کہا، جب میرے نبی کے قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیر کہا، جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعی الی اللہ کہا، جب میرے نبی کی معراج کی باری آئی تو قرآن نے سبحان الذی اسری کہا، جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم الراشدون کہا، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المفلحون کہا، لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پر جب میرے نبی کی باری آئی تو قرآن نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ معزز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو
میں پیدا کرنا۔ پیارے عزیز معزز سامعات، میں کہاں تک بتاؤں، جتنے میرے نبی کے معجزات ہیں، جتنے میرے نبی کے کمالات ہیں، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اس کو بیان کر سکے۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔